صبح سے ان سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی، آپ کو لیے چلتے ہیں صبح بلوچستان۔ لوہے کا ٹکڑا چوری کرنے کا الزام، ٹرک ڈرائیوروں نے 10 سالہ بچے کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہب میں ٹرک ڈرائیوروں نے 10 سالہ بچے کو لوہا چوری کرنے کے الزام میں پولیس کے حوالے کر دیا۔ ٹرک ڈرائیوروں کا موقف ہے کہ وہ گڈانی سے نکارہ بحری جہازوں کا لوہا لے کر جاتے ہیں، لیکن یہ پیشہ ور بچے شہر سے گزرتے ہوئے ٹرک پر لدا لوہا نکال کر فروخت کر دیتے ہیں۔ ٹرک ڈرائیوروں نے لوہا چوری کی ان لگاتار وارداتوں کے خلاف ہب تھانہ کے سامنے ٹرک کھڑے کر کے احتجاج بھی کیا۔ بعد میں ڈرائیوروں نے لوہا چور بچے کے ہاتھ رسیوں سے باندھ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں صبح بلوچستان کی چند خبروں پر۔ لیویز نے شہر سے تجاوزات ہٹانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا، اس دوران بڑے پیمانے پر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ لیویز نے شہر میں ناجائز تجاوزات ہٹانے کے خلاف آپریشن شروع کر کے ناجائز تجاوزات کو ہٹا دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر حبیب اللہ اور لیویز رسالدار میجر نصیب اللہ کی سربراہی میں شہر سے تجاوزات رکھنے کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اس دوران لیویز اہلکاروں نے شہر کی اہم شاہراہوں پر تجاوزات کو ہٹا کر شہروں اور سڑکوں کو عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ لیویز کے اس عمل کو شہریوں نے سراہتے ہوئے کہا کہ تجاوزات روکنے والوں کے خلاف لیویز اور انتظامیہ آپریشن کو جاری رکھیں گے تاہم عوام کو ٹریفک کی روانی میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈکیت گینگ کا سرغنہ 5 ساتھیوں سمیت ہب سے گرفتار، ملزم کے سر کی قیمت 5 لاکھ روپے مقرر تھی۔ ڈیرہ مراد جمالی میں چور نے محکمہ ایریگیشن کے دفتر کے تالے توڑ کر سرکاری ریکارڈ لے گئے۔ کمشنر آفس نصیر آباد کے ہاؤس کے ساتھ قائم محکمہ ایریگیشن کے دفاتر میں نامعلوم چوروں نے چوکیدار کو رسیوں سے باندھ کر آفس کے تالے اور الماریاں توڑ کر قیمتی سرکاری ریکارڈ لے گئے۔ ایریگیشن ذرائع کے مطابق واقعے کے فوری بعد پولیس کو اطلاع کر دی گئی اور چوری ہونے والے ریکارڈ کی چھان بین کر کے باقاعدہ FIR درج کی جائے گی۔ دوسری جانب پولیس نے چوکیدار کے بیان اور وقوع کے معائنہ کے بعد تفتیش شروع کر دی ہے۔ انجمن معذوران اتحاد ڈیرہ مراد جمالی کے ضلع صدر ثناء اللہ بنگلزئی کی قیادت میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکائے ریلی نے مین بازار کا گشت کرنے کے بعد پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انجمن معذوران اتحاد ڈیرہ مراد جمالی کے ضلعی صدر ثناء اللہ بنگلزئی کی قیادت میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی مین بازار سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی، جہاں خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ معذور افراد بھی اس سماج کا حصہ ہیں، انہیں بھی ان کے حقوق دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع نصیر آباد میں وطن کارڈ کی فراہمی کے دوران معذور افراد کو نظر انداز کیا گیا، جبکہ بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ سے بھی معذور افراد کو کچھ نہیں مل رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ہم فاقہ کشی پر مجبور ہو جائیں گے۔ 5 روز قبل اغوا ہونے والے عبدالغفور بھنگر کو ربی کے علاقے سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد بازیاب کرا لیا گیا۔ نصیر آباد سے اغوا ہونے والے عبدالغفور بھنگر کو ربی کے علاقے سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد بازیاب کروا لیا گیا۔ DPO نصیر آباد سعد اللہ کھیتران نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ پولیس نے خفیہ اطلاع پر ربی کے علاقے میں چھاپا مارا، جہاں ملزم فائرنگ کے تبادلہ کے بعد مغوی عبدالغفور بھنگر کو چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ 2 افراد کو گرفتار کر کے ان سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ بازیاب ہونے والے عبدالغفور بھنگر نے صحافیوں کو بتایا کہ 4 افراد نے اسے اغوا کے بعد نامعلوم مقام پر لے کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا، تاہم پولیس کی فوری کارروائی کے باعث اس کی جان بچ گئی۔ وطن کارڈ نہ ملنے پر نیشنل پارٹی کی جانب سے نصیر آباد ڈویژن میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی اور ریلی نکالی گئی۔ نصیر آباد میں پریس کلب کے سامنے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کامریڈ تاج بلوچ کا کہنا تھا کہ نصیر آباد میں سیلاب سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے، لیکن وطن کارڈ صرف من پسند افراد کو جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقہ میں آئے روز چوری، اغوا، برائے تاوان کی وارداتوں کے باعث لوگوں کا گھر سے نکلنا بھی محال ہو چکا ہے، جبکہ عمرانی قبائل کے 4 افراد کو 20 روز بعد بھی بازیاب نہیں کروایا جا سکا۔ انہوں نے نصیر آباد اور جعفر آباد کے متاثرین سیلاب کو فوری طور پر وطن کارڈ جاری کرنے اور مغوی افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ اور ناظرین، بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا کی کچھ رپورٹس پر۔ صحت کی سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے ملک کے بڑے شہروں میں تو شاید عوام کو کچھ ریلیف مل رہا ہو، لیکن ملک کے دور دراز علاقوں کے عوام صحت کی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں۔ ضلع ٹانگ کی 4.25 لاکھ کی آبادی کے لیے زیر تعمیر اسپتال مریضوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ آئے مزید جانتے ہیں۔ ضلع ٹانگ میں 4.25 لاکھ آبادی کے لیے زیر تعمیر ہسپتال مریضوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ جنوبی وزیرستان کے سرمائی ہیڈ کوارٹر ضلع ٹانگ خیبر پختونخوا کا ایک حساس ضلع ہے۔ ضلع ٹانگ جنوبی وزیرستان سے متصل بندوبستی علاقہ ہے۔ 2004 میں MMA دور حکومت میں تعمیر ہونے والے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی تعمیر میں سست روی کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پرانی عمارت کو مسمار کر کے نئی عمارت کی تعمیر سے مریضوں کو سہولیات و درکنار سر چھپانے کی جگہ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں یہاں کے مریضوں اور زخمیوں کو 70
70 کلومیٹر دور ڈیرہ اسماعیل خان منتقل کیا جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر مریض اور زخمی راستہ میں ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ اہل علاقہ نے گورنر خیبر پختونخوا، وفاقی و صوبائی وزیر صحت سے اسپتال کی فوری تعمیر کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، دور دراز علاقوں میں مقیم عوام صحت کی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہے، اور اگر کہیں کوئی سہولت میسر بھی ہے تو سٹاف کی کمی اور عملے کے رویے سے عوام مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کو ملک کے دور دراز علاقوں کے عوام کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ ناظرین، قبائلی جھگڑوں کا فیصلہ جرگوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے، جسے قبائلی عوام اپنی روایت کہتے ہیں، جبکہ عدالتوں کی جانب سے اس قسم کے جرگوں پر پابندی بھی عائد ہے۔ انصاف کی فراہمی میں تاخیر کے باعث عوام عدالتوں کی بجائے جرگوں کا رخ کرنے لگتے ہیں، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پر توجہ دی جائے۔ اور اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی جیدہ خبروں کی۔ جمعیت علماء اسلام فے کی سینیٹر صالح شاہ قریشی نے کہا ہے کہ جنوبی وزیرستان کے متاثرین آپریشن راہ نجات کو مالاکنڈ، باجوڑ اور سوات جیسی مراعات دی جائیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سینیٹر صالح شاہ قریشی نے کہا ہے کہ جنوبی وزیرستان کے متاثرین آپریشن راہ نجات کو مالاکنڈ، باجوڑ اور سوات جیسی مراعات دی جائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جامعہ اصحاب صفہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ سینیٹر صالح شاہ قریشی کا کہنا تھا کہ متاثرین جنوبی وزیرستان نے اپنے گھر بار چھوڑ کر 14 ماہ مہاجرین کی طرح گزارے، یہ کوئی مجرم یا دہشت گرد نہیں اور نہ ہی حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت متاثرین جنوبی وزیرستان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کرے اور انہیں قانون کے مطابق حقوق دیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حلقہ PK 59 ٹانک کے ضمنی انتخابات کے لیے JUIF کی اعلیٰ قیادت کی مشاورت سے امیدوار میدان میں لایا جائے گا۔ اس موقع پر سینیٹر گل نصیب خان نے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کے بلبوتے پر سیاست نہیں کر رہے، ہمارا اپنا ایجنڈا اور منشور ہے۔ حکومت اپنی مدت پوری کرے، ہم حکومت کے ساتھ مزید چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں لیں گے ایک بریک، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ ناظرین، 3 سال سے بستر مرگ پر پڑا سمندر خان جلدی بیماری میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے اسے شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔